اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم کیو ایم کے اس اعلان کے بعد صورتحال بڑی دلچسپ ہو گئی ہے، اور جو توقع کی جا رہی تھی کہ ایم کیو ایم اس کا بائیکاٹ کرے گی، تو اب صورتحال یہی ہو گئی ہے کہ ایم کیو ایم نے بالآخر بلدیاتی انتخابات سے آزاداری کا اعلان کر دیا ہے۔ یہی ایم کیو ایم کے حق میں بہتر بھی ہے، کیونکہ رات گئے تک ان کا کافی دیر اجلاس جاری رہا، اور اس کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ بلدیاتی انتخابات کا بائیکاٹ کیا جائے۔ اس کی دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ ایم کیو ایم کو لگتا ہے کہ کراچی میں وہ سیٹیں اس طرح سے نہیں نکال پائے گی، اور جو کراچی شہر میں صورتحال دیکھنے میں آ رہی تھی کہ آپ دیکھیں کہ کراچی کے کچھ علاقوں میں، کیا زیادہ تر علاقوں میں نہ تو ان کی کوئی کیمپین نظر آئی، نہ ان کے کوئی کیمپ لگے ہوئے نظر آئے، نہ ان کی کہیں پہ آپ کو کمپین ان کی نظر آئی۔ تو یہ مطلب ذہنی طور پہ بھی یہ تیار نہیں تھے کہ ہم اس بلدیاتی انتخابات میں حصہ لیں۔ اب صورتحال یہ پیدا ہو گئی ہے کہ اب کراچی میں ایک بڑا مارکا ہے۔ ادھر پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں کہ ہمارا جیالہ میئر بنے گا، ادھر جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ ہمارا میئر بنے گا۔ یہ بات صحیح ہے کہ حافظ نعیم الرحمان کی جو ہے پچھلے کافی مہینوں سے جو ہے ان کی کافی کوشش رہی ہے، اور کراچی کے عوام کے ساتھ ان کو شانہ بشانہ کھڑا دیکھا گیا ہے۔ کراچی کے جو بھی مسائل عوام کے ہوئے ہیں اس میں انہوں نے ان کا بھرپور ساتھ دیا ہے، اور جماعت اسلامی نے واقعی کام بھی بہت کیا ہے، اور حافظ حسین احمد کافی ایکٹیو بھی رہے ہیں، اور لوگوں کے مسائل حل کرنے کے حوالے سے انہوں نے کافی کام بھی کیے ہیں، اور عدالتوں میں بھی گئے ہیں، اور لوگوں کے شانہ بشانہ کھڑے رہے ہیں، ان کے لیے آواز بھی اٹھائی ہے۔ تو یہ بات اس سے تو بالکل انکار نہیں کیا جا سکتا کہ حافظ نعیم الرحمان نے اس میں جو ہے بہت کوششیں کی ہیں عوام کے لیے، اور کافی کام کیا ہے، اور اسی وجہ سے شاید ان کو یہ یقین بھی ہے کہ وہ اس دفعہ جو ہے جیت جائیں گی۔ اور اب جب کہ ایم کیو ایم نے کہا تھا کہ ہم میدان خالی نہیں چھوڑیں گے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے بلدیاتی انتخابات کا بائیکاٹ کر دیا، تو اب یہ مطلب میدان تو خالی ہے، ایم کیو ایم کے لحاظ سے جو ہے میدان خالی ہو چکا ہے، ایم کیو ایم دستبردار ہو گئی ہے۔ تو اب جو حافظ نعیم الرحمان ہے وہ جیت سکتے ہیں، لیکن بہت مشکل ہے۔ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میئر ان کا آ جائے گا، تو یہ حافظ نعیم الرحمان جو ہے یہ ان کی جو ہے سوچ اس طرح سے ہے کہ وہ میئر ان کا آ جائے گا، یہ غلط ہے۔ وہ یہ صحیح ہے کہ جماعت اسلامی کراچی سے کچھ پوش علاقوں سے، کچھ جو اچھے علاقے ہیں، شہری علاقے ہیں، ان سے کچھ سیٹیں جیتے گی، لیکن میئر ان کا نہیں آئے گا۔ میئر جس کے لیے آئے گا وہ میئر یا تو پیپلز پارٹی کا ہوگا یا پی ٹی آئی کا ہوگا۔ پی ٹی آئی کا بھی مشکل ہے، لیکن زیادہ تر جو چانسز ہیں وہ پیپلز پارٹی کے میئر کے چانسز ہیں۔ پی ٹی آئی کے لیے بھی میدان کھلا ہوا ہے، جماعت اسلامی کے لیے بھی کھلا ہوا ہے، پیپلز پارٹی کے لیے بھی ہے کھلا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ ایک تیسری پارٹی جو ہے اور بھی ہے، وہ ہے ٹی ایل پی۔ پچھلے جب ضمنی انتخابات ہوئے تھے تو لانڈی کورنگی سے جو ہے ٹی ایل پی نے کافی جو ہے ایم کیو ایم کا مقابلہ کیا تھا، اور تقریباً وہ جو ہے جیتنے کے قریب تھی، اور تقریباً ان کی جو سیٹیں تھیں وہ بالکل گنتی کے حساب سے کافی ایم کیو ایم سے آگے جا رہی تھیں، لیکن پھر جو ہے بعد میں جب اس کا رزلٹ اناؤنس کیا گیا تو پتہ چلا کہ ایم کیو ایم جیت نہیں گئی، بلکہ اس کو ایم کیو ایم کو جتوا دیا گیا تھا، کیونکہ وہ نئی اتحادی بنی تھی تو ان کو جتوانا لازم تھا، لیکن وہ بھی کچھ 60-65 ووٹوں سے ایم کیو ایم جو ہے وہ جیتی تھی ٹی ایل پی سے۔ تو اب صورتحال کیا ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ اب کل جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں بلدیاتی انتخابات کے جو الیکشن ہو رہے ہیں، اس میں ایم کیو ایم تو راستے سے ہٹ گئی ہے۔ اب جو میدان ہے وہ جماعت اسلامی کے لیے ہے، پیپلز پارٹی کے لیے ہے، پی ٹی آئی کے لیے ہے، اور ٹی ایل پی کے لیے ہے۔ یہ چار جماعتیں جو ہیں وہ کراچی میں اب بلدیاتی انتخابات میں بھرپور طریقے سے حصہ لیں گی، لیکن اس میں نہ تو میئر جماعت اسلامی کا بنے گا، نہ اس میں ٹی ایل پی کا بنے گا، نہ اس میں پیپلز پارٹی کا نہ اس میں پی ٹی آئی کا بنے گا۔ زیادہ چانسز جو ہیں وہ میئر پیپلز پارٹی کا ہوگا۔ سیٹیں جو ہے لانڈی کورنگی اور شاہ فیصل
اور جو دوسرے علاقے ہیں ان سے TLP جیتے گی یہاں سے، اور مہاجر قومی موومنٹ کچھ سیٹیں جیتے گی۔ باقی جو پوش علاقے ہیں، پوش علاقوں سے جماعت اسلامی جیتے گی، گلشن اقبال ہے، نارتھ ناظم آباد ہے، بفر زون ہے، اور دوسرے جو نارتھ کراچی ہے، ادھر سے جو ہے جماعت اسلامی اور PTI کے جیتنے کے چانسز ہیں۔ تو مطلب کچھ سیٹیں PTI جیتے گی، کچھ سیٹیں جماعت اسلامی جیتے گی، اور جو دیہی علاقے ہیں مثلا ملیر وغیرہ یا دوسرے علاقے جو ہیں وہاں سے جو ہے پیپلز پارٹی سیٹیں نکالنے کے چانسز زیادہ ہیں۔ اوورآل جو بھی اس کی رزلٹ، جو بھی بلدیاتی انتخابات کا آئے گا، اس کا رزلٹ یہ آئے گا کہ اس میں سیٹیں جو ہیں سب کی ڈیوائیڈ ہوں گی، اور کوئی بھی اس پوزیشن میں نہیں ہوگا کہ وہ اپنا میئر بنا سکے۔ لہٰذا جب اس کا بلدیاتی انتخابات کا رزلٹ آئے گا تو اس میں کسی دوسرے کے ساتھ مل کے انہیں کمپرومائز کر کے اور کولیبریشن کر کے انہیں اپنا میئر لانا پڑے گا۔ تو اس میں جو ہے پیپلز پارٹی یا PTI یہ ان کا کولیبریشن ہو سکتا ہے، یا جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی ان کا کولیبریشن ہو سکتا ہے۔ تو کسی بھی کوئی بھی ایک جماعت اس پوزیشن میں نہیں ہوگی کہ وہ اپنا میئر لا سکے۔ تو لہٰذا میئر لانے کے لیے ان کو آپس میں کولیبریشن کرنا پڑے گا، اور ایک متفقہ طور پہ اپنا مشترکہ ایک لائحہ عمل طے کر کے اور میئر کا انتخاب کرنا پڑے گا۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ اب کل جو بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس میں کیا صورتحال ہوتی ہے، تو اس کی صورتحال میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ شہری علاقوں سے PTI جیتے گی، پوش علاقوں سے، اور کچھ جماعت اسلامی جیتے گی، اور جو دیہی علاقے ہیں اس میں TLP کا زور رہے گا، اور خاص طور پہ لانڈی اور کورنگی جو ہے اس میں مہاجر قومی موومنٹ، شاہ فیصل کالونی، لانڈی، کورنگی، یہاں سے TLP اور مہاجر قومی موومنٹ کے جیتنے کے چانسز ہیں۔ پوش علاقوں سے PTI، جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی یہ جیتے گی۔ لیکن جو بھی رزلٹ آئے گا، کل کا انتخابات بتائیں گے کہ رزلٹ کیا آ رہا ہے، لیکن جو بھی رزلٹ آئے گا اس میں کوئی بھی پارٹی اس پوزیشن میں نہیں ہوگی کہ وہ آزادانہ طور پہ اپنا میئر لا سکے۔ کسی نہ کسی دوسری پارٹی کے ساتھ مل کر انہیں اپنا مشترکہ میئر لانا پڑے گا، اور زیادہ تر جو توقع ہے اور زیادہ تر جو چانسز ہیں وہ پیپلز پارٹی کا میئر ہی آئے گا، کیونکہ جو اقتدار میں ہوتے ہیں ان کے ہی زیادہ چانسز ہوتے ہیں، اور پیپلز پارٹی اقتدار میں ہے، اسی کا چانسز ہوگا کہ وہ کسی کے ساتھ مل کر، اگر وہ اس پوزیشن میں نہیں بھی ہوگی پیپلز پارٹی کہ وہ اپنا میئر بنا سکے، لیکن وہ کسی کے ساتھ مل کر، جماعت اسلامی کے ساتھ یا PTI کے ساتھ مل کر اپنا میئر لے کر آئے گی، کیونکہ اب MQM تو ہے ہی نہیں، تو MQM تو چلی گئی، ورنہ MQM کے ساتھ کولیبریشن کر کے یہ اپنا میئر لے کر آتے۔ لہٰذا اب کل کے انتخابات، جو بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں، وہ کل بتائیں گے کہ پوزیشن کیا ہے، لیکن پوزیشن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پوزیشن یہی ہوگی کہ کوئی بھی پارٹی کسی اس پوزیشن میں نہیں ہوگی کہ وہ اپنا جو ہے آزادانہ طور پہ اپنا میئر لا سکے، کسی کے ساتھ مل کر اسے اپنا لانا پڑے گا، اور جو توقع ہے اور جو امید ہے وہ یہی ہے کہ میئر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہوگا۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہی جو ہے رزلٹ جو بھی آئے وہ الگ بات ہے کہ کسی کی کچھ سیٹیں زیادہ ہوں گی، کسی کی کچھ کم ہوں گی، لیکن یہ کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر جو ہے کسی بھی جماعت کو، اگر پیپلز پارٹی تو اتنی سیٹیں نہیں جیت پائے گی کہ وہ اپنا میئر لا سکے، لیکن اسے کسی کے ساتھ کولیبریشن کر کے جو ہے اپنا میئر لانا پڑے گا۔ تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ کل کیا صورتحال ہوتی ہے، لیکن میئر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہی آئے گا۔ آنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے، اور اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کریں تاکہ ہم اپنی نئی آنے والی ویڈیوز کو بہتر سے بہتر بنا سکیں۔ تھینک یو۔